تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مستدرک میں امام حاکم حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ فتم سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے روک لینا، ڈھال بن جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کو اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی علیہ السلام اس کا شگوفہ اور حسن و حسین علیہ السلام اس کا پھل ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے۔ تو سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز فقط جنت میں ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات علیہ السلام کی سنگت و صحبت میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہمارے محبین روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب بطول ہے۔ بطول کا لفظ عربی زبان میں بطل بطلن سے نکلا ہے۔ قرآن مجید کا یہ لفظ سورہ مزمل کی آیت سے وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے قلب و باطل میں سے ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وتبتل اور تبتیل کا معنی ہے تبتل، اور تبتیل بھی بطل سے نکلا ہے اور اسی سے بطول نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جو عبادت گزاری میں فنا فی اللہ تھی اور توجہ اللہ میں کامل تھی، اور تفرغ اللہ اور تبدل اللہ میں اس مقام پر تھی دنیا کی ہر رغبت اور ہر چاہت اور ہر خواہش سے مکمل طور پر کٹ کر قلباً اور روحاً اللہ کی ہو گئی تھی۔ تو ان کا کاملاً اللہ کی طرف جو رجوع تھا، تعلق اور ربط تھا، اس کی وجہ سے ان کا دل ہر ایک چاہت اور رغبت سے خالی ہو گیا تھا۔ تو آپ کی اس شان استغنا اور شان روحانیت کے باعث آپ کو لقب بطول عطا کیا گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا لقب زہرا ہے۔ زہرا پھول کو کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہیں، بلکہ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آقا علیہ السلام کے سب پھول اسی گلشن سے پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی خوراک دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ پر ایمان لایا
اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب دیا سلمان جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی عرابی کو دی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، بار الہا فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں بیمار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے نظر کرو، منت مان۔ سیدنا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی خادمہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نے منت مان لی کہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے شمعون جو خیبر کا یہودی تھا سے کچھ قرض لیا اور ایک روایت میں ہے کہ کام کر کے اجرت کے طور پر کچھ لیا اور ان تھوڑے سے پیسوں سے سحری و افطاری کا اہتمام کیا۔ پہلے دن جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر آ کر ایک شخص نے آواز دی، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا اور روٹی کے ساتھ جو کھانا پکا تھا وہ سارا اٹھا کر مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن روزہ رکھا، جو بچا تھا وہ پکایا۔ افطار کا وقت ہوا تو ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، تو سارا پکا ہوا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، پھر سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے دیں، میں بھوکا ہوں، پھر سب کچھ اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ یوں 3 دن جب روزہ پانی سے افطار ہوتا رہا، منت پوری کرنے سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شفا یاب تو ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہرے مرجھا گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے بھی مرجھا گئے تھے اور ان کا پیٹ اندر کی طرف لگ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا آقا علیہ السلام یہ واقعہ ہوا ہے، بس اتنی بات ہوئی تھی اور ابھی آقا علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا دکھ آیا ہی تھا کہ میری شہزادی بیٹی نے کتنی قربانی دی ہے، میرے شہزادوں نے 3 دن کیسے بھوک سے گزارے کہ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے سورۃ الدہر کی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے گھرانے کے لیے تحفہ بھیجی ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے نظر مانی تھی تو افطار کے وقت وہ اللہ کی محبت میں کسی دن مسکین، کسی دن یتیم اور کسی دن قیدی کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ الدہر کی آیات تلاوت کی۔ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود اثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔